सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। रात का पिछला पहर है। मेरी जिंदगी के सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। सुबह होते ही मुझे फांसी दे दी जाएगी। लोग मुझे इंतहाई खतरनाक मुजरिम समझते हैं। मैंने उन्हें अपने बेगुनाह होने का यकीन दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन मेरी हर बात को झूठ समझा गया है। अब मैं ये सिर्फ चाहता हूँ कि ज़िंदगी के इन तमाम वाक़यात को मैं आप सबके सामने बयान करूँ, जो गांव के करीब एक तन्हा मकान में क़याम के दौरान मेरे साथ पेश आए और जिनकी वजह से मुझे आज ये मनहूस दिन देखना पड़ रहा है। पिछले साल की बात है, मौसम बहार की शुरुआत थी, जब मेरी परेशानियों और मसाइब का आगाज़ उस मनहूस दिन से हुआ जब एजेंट ने मुझे गांव में मौजूद एक मकान के बारे में बताया। 4 कमरों पर मुश्तमिल ये 2 मंजिला मकान गांव की आबादी से कुछ दूर था। मैं कई दिनों से किसी ऐसे मकान की तलाश में फिर रहा था ताकि शहर के हंगामों से 2-4-6 माह के लिए कोई पुरसुकून जगह मिल जाए और मैं इत्मीनान और यकसुई से अपने 2 अधूरे नॉवेल मुकम्मल कर लूँ। मैंने एजेंट की फराहम करदा मालूमात पर फ़ौरन ही रजामंदी का इजहार करते हुए मकान किराए पर हासिल करने की हिदायत दे दी और कहा कि मुझे ये मकान फ़ौरन चाहिए। पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखकर मुझे सख्त अफसोस हुआ और मायूसी का मैं शिकार हो गया, क्योंकि कई सालों से वो मकान खाली था और साल खाली रहने के सबब उस मकान की हालत खस्ता हो रही थी। टूटा फूटा लग रहा था, यहाँ तक कि ताले तक जंग आलूद हो चुके थे। ऐसा लगता था कई सालों से वहाँ लोग आए ही नहीं हैं। निचली मंजिल के दोनों कमरे यानी ख्वाबगाह और ड्राइंग रूम में पुराना सामान, टूटा हुआ फर्नीचर, टूटे हुए बर्तन और कूड़ा कबाड़ उभरा हुआ था। उन 2 कमरों के साथ किचन और सबसे आखिर में एक छोटा सा कमरा था। जब मैंने उस छोटे से कमरे का दरवाज़ा खोला तो उठती हुई ताफुन से मेरा दिमाग फटने लगा। थोड़ी देर तक दरवाज़ा खुला रहने दिया, जिससे कुछ नागवार सी बू खत्म हुई। मैं कमरे में दाखिल हुआ। दरवाजे के सामने वाली खिड़की थी, जिसके ऊपर वाले 2 शीशे टूटे हुए थे और बाकी तमाम दीवारों के साथ छत तक ऊपर अलमारी बनी हुई थी, जहाँ पर गर्द आलूद किताबों को देखकर यूँ महसूस हुआ जैसे ये किसी कबाड़ी की उजड़ी हुई दुकान है। उन किताबों में से अक्सर को दीमक ने चाट कर बर्बाद कर दिया था। दरो दीवार पर लकड़ी के जाले और गंदगी से कमरे का अंदरूनी माहौल बड़ा ही पुरस्कार और इंतहाई दहशतनाक हो गया था। ये गलीज़ बू ऐसी थी जैसे गोश्त खराब हो गया हो। मुझे ख्याल आया कि खिड़की के टूटे हुए शीशों के रास्ते से कोई छोटा मोटा जानवर कमरे में दाखिल होने के बाद बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो सका और भूख और प्यास से सिसक कर यहीं मर गया, जिसकी लाश के गलने सड़ने से ये ताफुन पैदा हो गया है। मैंने कमरे में हर तरफ देखा, लेकिन किसी मुर्दा जानवर की लाश क्या उसका ढांचा तक नजर नहीं आया। उस उजड़े हुए मकान में दाखिल होने के बाद मैंने 2 खास बातें नोट की। एक तो ये कि वो किसी आसारे कदीमा की किसी गुमशुदा इमारत का नमूना पेश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कोई खंडर, बहुत पुराना कोई खंडर, और यहाँ से बाहर निकलने की कोई सूरत नहीं। दूसरी बात कि मकान में मेरे अलावा कोई दूसरा शख्स भी मौजूद है जो मेरी निगरानी कर रहा है। अनजानी आंखें मुझे घूर रही हैं। मुमकिन है ये मेरा वहम हो, मैंने ऐसा सोचा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ मेरे अलावा कोई और है। लेकिन यहाँ क़याम करने के बाद मुझे हर वक्त किसी दूसरे की मौजूदगी का एहसास होता रहा। मुख्तसर ये कि वो मकान किसी भी सूरत में रहने के काबिल नहीं था। मुझे उस वक्त एजेंट की हिमाकत पर और उसके धोखा देने पर बहुत गुस्सा आया। वो मुझसे किराया ले चुका था, इसलिए वहाँ से जा नहीं सकता था, और अब हर सूरत में मुझे उस खंडर कब्रुनुमा मकान में रात गुजारने के सिवा कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। रात भी हो चुकी थी। गांव के किसी भी आदमी से मेरी वाकफियत नहीं थी, किसी को मैं जानता नहीं था, जिसके घर रात बसर करने के बाद सुबह शहर वापस चला जाता, क्योंकि मेरा दिल वहाँ आकर घबरा रहा था। हैरान था कि क्या करूँ और किधर जाऊँ। आखिर मजबूर होकर ऊपर की मंजिल पर आ गया। आप मेरी बात पर शायद यकीन न करें, लेकिन यह हकीकत है कि ऊपर की मंजिल इंतहाई साफ़ सुथरी होने के साथ साथ उसमें रिहाइश की तमाम सहूलतें मौजूद थीं। ये फ़र्क यकीनन मुझे हैरत में डाल रहा था। बहुत हैरतअंगेज सूरत हाल थी। दोनों कमरों में इंतहाई आला किस्म के कीमती कालीन बिछे हुए थे, जदीद किस्म का फर्नीचर, और बेडरूम में बहुत खूबसूरत सा पलंग देखकर मैं हैरान रह गया। खिड़कियों पर फूलदार पर्दे लगे हुए थे और दीवारें सजी हुई थी। अब तो मुझे यकीन हो गया कि मेरा वहम नहीं था। यहाँ कोई शख्स रहता है और मालिक के मकान से इजाज़त लिए बगैर यहाँ पर रहने की कोशिश करते हुए
جب اس نے مجھے دیکھا میری آمد سے باخبر ہو کر چھپ گیا۔ ان کمروں سے بھی جڑا ہوا ایک کچن تھا اور سب سے آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ دونوں منزلیں تعمیر کے اعتبار سے بالکل ٹھیک تھی۔ دن بھر کے سفر کی تھکن کے باعث میں پلنگ پر پڑ گیا اور سو گیا۔ رات بڑے اطمینان سے گزری۔ صبح ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے تو میں نے اپنے سامان کو نچلی منزل سے لا کر کمروں میں ترتیب سے رکھا جو کل رات سے وہیں پڑا ہوا تھا، اور پھر ناول لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ شام تک لکھتا رہا۔ اس طرح 18 دنوں تک میرا یہی معمول رہا، یہاں تک کہ ناول مکمل ہو گیا۔ اس دوران نہ تو میں گھر سے باہر نکلا اور نہ ہی گاؤں کا کوئی شخص مجھ سے ملنے آیا۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ آتے وقت بند ڈبوں میں کھانے پینے کی کافی چیزیں میں اپنے لیے لے کر آیا تھا، جو میرے لیے 2-2.5 ماہ کے لیے کافی تھی۔ اس لیے ان 18 دنوں میں ایک مرتبہ بھی مجھے گاؤں جانے کی نوبت ہی نہیں آئی، یعنی میں گھر سے باہر نکلا ہی نہیں۔ اب میں بہت تھک چکا تھا، اس لیے میں نے سوچا دوسرا ناول شروع کرنے سے پہلے کچھ دن سیر کر لی جائے اور گاؤں میں رہنے والے اپنے ہمسایوں اپنے پڑوسیوں سے مل بھی لیا جائے۔ دوسرے دن میں گاؤں جانے کے لیے پہلی مرتبہ گھر سے باہر نکلا تو ایک اجنبی کو بھاگ کر قریب ہی جھاڑیوں کے پیچھے چھپتے ہوئے دیکھا۔ وہ کون ہے؟ یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے سوچا ممکن ہے وہی آدمی ہو جو میری آمد سے پہلے مکان میں مقیم تھا اور اب شاید نچلی منزل میں رہنے لگا ہے۔ بہرحال کوئی بھی ہو، مجھے اس سے کیا مطلب، میرے لیے اوپر والی منزل کافی ہے۔ میں نے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور گاؤں کی طرف چلا آیا، لیکن اب وہ میرا پیچھا کرنے لگا تھا۔ اس کے باوجود میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور خاموشی سے آگے بڑھتا رہا۔ البتہ گاؤں پہنچنے کے بعد لوگوں کے رویے سے مجھے سخت دکھ پہنچا۔ کسی نے بھی سلام کا جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ میں جس طرف زیادہ لوگ حکارہ سے منہ پھیر لیتے۔ آخر بہت دیر تک بے مقصد گھومنے کے بعد مجبور ہو کر میں نے گھر کی راہ لی۔ میں حیران تھا گاؤں والے مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ ایک اجنبی ہونے کی حیثیت سے ان کی مجھ سے اس قدر شدید نفرت کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے نہ میں نے ان کو دیکھا، نہ ہی ان میں سے کسی شخص نے مجھ سے ملنے کی توفیق کی۔ اسی پریشانی میں جب میں گھر کے دروازے کے نزدیک پہنچا تو میرا پیچھا کرنے والا وہ شخص بھاگتا ہوا میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نوجوان کی اس نازیبا حرکت پر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن حالات کے پیش نظر خاموش رہا۔ اس کی عمر 25 برس تھی، لمبا قد، چوڑے شانے اور مضبوط بدن۔ میں نے ایک نظر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تو اس نے بڑے گستاخ لہجے میں کہا، کیا آپ نے یہ مکان خریدا ہے؟ نہیں، میں نے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ ارشد ہیں، ڈاکٹر کے بھتیجے، جس کی وصیت کے مطابق یہ مکان آپ کو ملا ہے۔ نوجوان نے فلسفیانہ انداز میں خود ہی میرے متعلق رائے قائم کر دی۔ نہیں، میں کسی ارشد سے واقف نہیں ہوں اور نہ ہی مرنے والے ڈاکٹر سے میرا کوئی رشتہ ہے۔ میں نے یہ مکان 6 ماہ کے لیے کرائے پر حاصل کیا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مگر تم کون ہو اور مکان سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ آپ کے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے بتائیے مکان میں قیام کے دوران آپ نے کوئی غیر معمولی بات محسوس نہیں کی؟ کچھ عجیب و غریب واقعہ پیش نہیں آیا؟ یہ جگہ تو اتنی اچھی اور پرسکون ہے کہ ساری عمر یہی رہنے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے اس کو کہا، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن کہو خاموش کیوں ہو گئے؟ اس نے میرے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا، آپ جب سے یہاں آئے ہیں ایک پل بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں رہے ہیں۔ میں نے چوری چھپے آپ کی تھوڑی سی تحریر بھی پڑھی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بارے میں میری رائے بہت اچھی ہے۔ آپ کے مکان خالی کرنے سے مجھے ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ڈرتا ہوں کہ آپ بے خبری میں کہیں مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ یہ مکان آسیب زدہ ہے۔ مکان کا مالک ڈاکٹر شیطانی قوتوں کا حامل تھا۔ وہ اللہ جانے یہاں کیا کرتا تھا، اس لیے ڈاکٹر کی موت کے 4 سال بعد تک مکان خالی پڑا رہا۔ اس کے بھتیجے نے بارہا اسے فروخت کرنے کی کوشش کی، لیکن گاؤں کا یا شہر کا کوئی بھی شخص اس مکان کو خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پچھلے سال کچھ خطرناک واقعات پیش آئے اور گاؤں والے غصے سے مشتعل ہو کر مکان کو جلانے کے درپے ہو گئے، لیکن پولیس نے بروقت پہنچ کر اس مکان کو جلنے سے بچا لیا، کیونکہ وہ تباہ کرنا چاہ رہے تھے، اس کو توڑنا چاہ رہے تھے۔ اب ان حالات میں اگر آپ یہاں رہنے کا خطرہ مول لے سکتے ہیں تو مجھے یا کسی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے کہ گاؤں کا کوئی بھی فرد خوفزدہ ہونے کے سبب آپ کے قریب نہیں آئے گا اور آپ کے خلاف ان کی نفرت دن بدن شدت اختیار کرتی جائے گی۔ تو یہ بات ہے، میں نے زور سے ہنستے ہوئے کہا۔ مسٹر کیا نام ہے تمہارا؟ اکبر۔ ہاں تو اکبر، آؤ اندر چلیں۔ مکان دیکھ کر تم یقیناً اپنی رائے تبدیل کر لو گے۔ اچھے انسان ہو، اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔
اوپری منزل دیکھو گے نا تو حیرت میں ڈوب جاؤ گے. بالکل نہیں لگے گا کہ یہ آسیبی کھنڈر نما مکان ہے اور تمہیں میرے ہاتھ کی چائے بھی پینی پڑے گی. میں نے جیب سے چابی نکالی اور تالا کھولتے ہوئے کہا, میں اس منحوس آسیبی مکان میں قدم نہیں رکھوں گا. وہ پیچھے ہٹ رہا تھا اور پھر دوڑتا ہوا گاؤں کے سمت چلا گیا. میں حیرت سے منہ کھولے اس کو دیکھ رہا تھا. عجیب انسان ہے. وقت گزرتا گیا. مجھے یہاں رہتے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا. میں اس پرسکون ماحول میں بڑا ہی خوش تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ گاؤں والے بیوقوف ہیں, جاہل ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, بلا وجہ ایسی باتیں کر رہے ہیں, افواہ پھیلا رہے ہیں. یہاں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, بلکہ میں سوچتا ہوں ہمیشہ یہیں رہوں. لیکن پھر اچانک حالات تبدیل ہو گئے. ایک دن شام کا وقت تھا. تاریکی میں ڈوبتی جا رہی تھی شام. جیسے ہی رات ہوتی جا رہی تھی میری طبیعت بے چین ہو گئی. لمحہ بلمحہ ذہنی الجھن اور انتشار میں اضافہ ہوتا چلا گیا. عجیب سی سوچیں آ رہی تھی ذہن میں. میں سمجھا کہ زیادہ کام کرنے سے میں تھک گیا ہوں, مجھے آرام کی ضرورت ہے. میں نے کاغذ سمیٹے اور لباس تبدیل کر کے پلنگ پر لیٹ گیا. مگر نیند کہاں. آخر بہت دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد میں کمرے میں ٹہلنے لگا. اس دن خلاف معمول گرمی کچھ زیادہ ہی تھی اور کھڑکیوں کے دروازے بند ہونے کے سبب کمرے میں حبس کسی کیفیت طاری ہو گئی تھی. سوچا شاید گرمی, شدت, کام کی تھکن جس کی وجہ سے طبیعت بے چین ہو رہی ہے. میں نے 2 کھڑکیاں کھول دی اور ایک کھڑکی کے پاس کھڑا پہاڑ کے دامن میں پھیلے ہوئے جنگل کے بڑے بڑے درختوں کو دیکھنے لگا. چاندنی رات کا منظر بڑا ہی خوبصورت تھا, لیکن نہ جانے کیوں مجھے خوف آ رہا تھا. اور درختوں کی اوٹ سے چاند بلند ہو رہا تھا اور درختوں کے لمبوترے سائے سمٹتے چلے جا رہے تھے. تھوڑی دیر بعد مکان کی نچلی منزل سے آوازیں سنائی دی, بہت ہی خوفناک اور بلند. میرا دماغ پھٹنے لگا. آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. میں نے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن بے ہوش ہو کر گر پڑا. اللہ جانے کب تک بے ہوش پڑا رہا اور مجھ پر کیا بیتی. لیکن جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو پلنگ پر لیٹا ہوا پایا. ایک آدمی کھڑکی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا. وہ سر سے پیر تک سفید چادر میں ملبوس تھا, جیسے کفن پوش مردہ قبر کی گہرائیوں سے نکل آیا ہو. اس کی کمر کمان کی طرح جھکی ہوئی تھی, جس سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بوڑھا انسان ہے. میں نے اسے پکارنا چاہا کہ اس نے خود میری طرف پلٹ کر دیکھا. اوہ خدایا, میں خوف سے کانپ اٹھا. اس بوڑھے کا چہرہ انتہائی بھیانک, مکروہ اور غلیظ تھا. دوسرے ہی لمحے وہ کھڑکی سے کود کر چاندنی رات کی وسعتوں میں تحلیل ہو گیا, کھو گیا, دھوئیں کی طرح ہو گیا اور میں حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا. مکان کے اندر سے بلند ہونے والی بھیانک آواز اب سرور میں ڈوبی ہوئی موسیقی کا روپ دھار چکی تھی. جی چاہا کہ ساری رات سنتا رہوں, لیکن نیند کا اس قدر غلبہ تھا کہ بہت جلد نیند کی وادیوں میں جا پہنچا. صبح خلاف معمول بہت دیر تک سوتا رہا. جلدی اٹھنے کی عادت تھی, لیکن اس دن بہت دیر بعد بیدار ہوا. بیدار ہونے پر سب سے پہلے میری نظر کھڑکیوں پر پڑی. دونوں کھڑکیاں بند تھیں. ایک ایک کر کے رات کے واقعات یاد آنے لگے, لیکن یہ سب خواب و خیال کی باتیں تھی. زندگی کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا. وقت کی رفتار میں وہی یکسانیت برقرار رہی. اور پھر ایک رات میری آنکھ کھل گئی. نچلی منزل کے ویرانوں سے کوئی مجھے بلا رہا تھا. اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ رات کے 2 بجے ہیں. اکبر کے علاوہ میرا نام بھی کوئی نہیں جانتا, اور یہ بوڑھی کمزور سی آواز یقیناً اکبر کی نہیں ہو سکتی. میں سوچنے لگا. میرے کانوں سے بار بار کسی کے پکارنے اور بلانے کی آواز ٹکراتی رہی, اور پھر میں کمرے سے نکل کر سیڑھیوں سے اترتا ہوا نچلی منزل تک جا پہنچا. میری حالت اس شخص جیسی تھی جیسے کوئی نیند میں چلا کرتا ہے اور اسے اپنے کسی عمل پر اختیار نہیں ہوتا, ایک روبوٹ کی طرح. مجھے بھی اس وقت اپنے آپ پر اختیار نہیں تھا. میرے قدم خود بخود کتابوں والے چھوٹے کمرے کی طرف اٹھتے چلے جا رہے تھے. کمرے میں کتابوں کی ایک الماری اپنی جگہ سے سرکی ہوئی تھی, جس کے پیچھے دروازہ تھا. میں اس خفیہ دروازے سے گزرتا ہوا تہہ خانے میں جا پہنچا. یہاں میرے علاوہ کوئی اور بھی تھا, جس کے زور زور سے سانس لینے کی آواز سنائی دے رہی تھی. اس جگہ اتنی گٹھن تھی, اتنی زیادہ بو تھی, تعفن تھا کہ میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا. میں نے اپنی جیب سے لائٹر نکالا اور روشنی میں دیکھنے لگا. ہر طرف جانوروں اور انسانوں کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکھری ہوئی تھی. میں بھی دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک بہت خطرناک بھیانک چیخ بلند ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ علم نہیں, البتہ صبح جب بیدار ہوا تو اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا تھا. آخر یہ سب کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے؟ میں بہت دیر تک سوچتا رہا, اور پھر اپنے شکوک کی تصدیق کے لیے نچلی منزل پر کتابوں والے چھوٹے کمرے میں گیا.
सब अलमारियां दीवारों के साथ चिपकी हुई थी। कोई भी अपनी जगह से मामूली सी भी नहीं सरकी हुई दिखाई दी। अलबत्ता फर्श पर धूल की मोटी तह पर मेरे जूतों के ताज़ा और वाज़े निशानात एक अलमारी के सामने मौजूद थे। अब मुझे अपने शकूक की सच्चाई पर यकीन आ गया और मज़ीद इत्मीनान की खातिर मैंने अलमारी को सरकाया तो ज़ेरे ज़मीन खुफिया तहखाने का दरवाज़ा दिखाई दिया। मैंने अलमारी को मज़ीद सरकाकर दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन अफसोस दरवाज़ा अंदर से बंद था। तहखाने का राज यूं ही रहा। मुझे यहाँ आए हुए 2 माह गुजर चुके थे। इस दौरान मैंने सिर्फ एक ख़त लिखा शहर अपने दुकानदार को कि मेरे लिए खाने पीने की चीज़ें भिजवा दे। उसने मेरे लिए खाने पीने की चीज़ें भिजवा दी। इसके अलावा बैरूनी दुनिया से और लोगों से मेरा ताल्लुक़ कटा हुआ था। गांव वाले तो मेरी शक्ल देखने से बेजार थे। मुझे उनकी परवाह थी भी नहीं, बल्कि मैं खुश था कि इस पुरसुकून माहौल में मेरा दूसरा नॉवेल भी मुकम्मल होने वाला है। लेकिन एक दिन वो सानेहा हुआ। जब मैं सुबह बेदार हुआ तो रात के सोने वाले लिबास के बजाय खुद को सूट में मलबूस पाकर हैरान रह गया। मैंने सूट कब पहना था और इस पर खून कहाँ से लगा है? मैं भी यही सोच रहा था कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मेरा दिल एकदम जोर से उछला, गोया सीने से बाहर आने वाला है। खौफ से पसीना छूट गया। दस्तक की आवाज़ लम्हा बलम्हा तेज होती गई। डर था कि दरवाज़ा ना खोला तो दस्तक देने वाला दरवाज़ा तोड़कर मकान में दाखिल हो जाएगा। मैंने फौरन ही सूट उतारकर बिस्तर के नीचे छुपा दिया और रात वाला लिबास पहनकर खून आलूद हाथ धोने के बाद आंखें मलता हुआ दरवाज़ा खोला तो सामने आदमियों का हुजूम खड़ा हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे गांव वालों ने मेरे घर को घेर लिया है। जी फरमाइए, मैंने अपने होश को बहाल करते हुए कहा। हम अपनी बकरी लेने आए हैं। हुजूम में से एक आवाज़ उभरी। कैसी बकरी? तुमने पिछली रात चोरी की थी वो। मैं और चोरी? मैंने हैरत का मुजाहरा किया। मगर मेरी बात पर तो यकीन नहीं। अंदर आकर देख लें, कोई ऐसी तो चीज़ नहीं है बेजान सी के जिसको मैं लेकर आऊं। मैंने दरवाजे से एक तरफ हंसते हुए उन्हें अंदर आकर देखने की पेशकश की। हुजूम में खुसर पुसर होने लगी। कोई भी शख्स उस आसेब ज़दा मकान में दाखिल होने को तैयार नहीं था। सभी डर रहे थे कि अचानक कोई नागहानी आफत ना आ जाए। उनकी यह हालत देखकर मुझे और हंसी आ गई। मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा तो सब खामोश हो गए, जैसे सांप सूंघ गया हो। मेरा कहा उनकी गैरत के लिए खुला चैलेंज था। अकबर हुजूम को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसने मेरे करीब से गुजरते हुए मुझे घूर कर देखा और मकान में दाखिल हो गया। उसकी जुर्रत और बेबाकी से दूसरों की भी हिम्मत बंधी और 8-10 आदमी अकबर के पीछे मकान में दाखिल हो गए। मैं वहीं खड़ा रहा ताकि मेरे मुतालिक उनको किसी किस्म का शक न होने पाए। सबको मायूस होना पड़ा। कुछ होता तो मिलता। सब अपना मुंह लिए वापस चले गए तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि किसी ने मेरा बिस्तर उठाकर खून आलूद कपड़े नहीं देखे, वरना मेरे लिए उनके उल्टे सीधे सवालात का जवाब देना मुश्किल हो जाता। मुझे बकरी के साथ हलाकत का मुजरिम भी ठहराया जाता। मैं खुद भी परेशान था कि मेरे हाथों और सूट पर खून कहाँ से लगा है और सूट मैंने कब पहना। कहीं मुझे नींद में चलने का मर्ज तो नहीं हो गया है। मुमकिन है इस दौरान मैं जुर्म कर बैठा हूँ। मुझे तहखाने में बूढ़े का ख्याल आया, शायद उसी ने ऐसा किया है। उस वाक़े के बाद मैं डर गया। इसी डर से मैंने शाम के वक्त चहलकदमी के लिए घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। बस ये समझिए लोगों ने मेरे ही घर में मुझे कैद कर दिया था। उस एहतियात के बावजूद मेरी मुसीबत ख़त्म ना हुई। कुछ दिन गुजरे होंगे कि लोगों ने एक बार फिर मेरे घर को घेर लिया। इस मर्तबा पुलिस भी उनके साथ थी। गांव के चौकीदार ने मुझ पर बड़े ही घिनौने जुर्म का इल्ज़ाम लगाया कि आधी रात के वक्त उसने मुझे एक बच्चे को कंधे पर उठाए घर की तरफ भागते हुए देखा है। बच्चा मर चुका था और उसकी कटी हुई गर्दन के साथ सर नीचे को झूल रहा था। चौकीदार ने अपनी बुज़दिली का एतराफ़ करते हुए बताया कि खौफजदा होने के बायस वो मुझे पकड़ने की जुर्रत नहीं कर सका। चौकीदार के उस बेहुदा इल्ज़ाम पर पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई थी। कुछ सिपाही मकान की तलाशी लेने के लिए वहीं रुक गए और 2 सिपाही मुझे थाने ले गए। उस अचानक आने वाली मुसीबत पर मैं बेहद परेशान हो गया। ये कैसी आफत थी? अगर पुलिस ज़ेरे ज़मीन खुफिया तहखाने को तलाश करने में कामयाब हो गई तो मेरे लिए बचाव की कोई सूरत नहीं रहेगी। तहखाने में इंसानों और जानवरों के पंजर, ढांचे और हड्डियाँ मुझे फांसी की सज़ा दिलाने के लिए सबसे बड़ा सबूत थीं। कल रात मैंने भी बच्चे की दर्दनाक चीखें सुनी थीं और ये उस मकरूब बूढ़े की ही कारस्तानी थी। ये भी मुमकिन है कि बच्चे की लाश अब तक तहखाने में पड़ी हो। मुझे यकीन था कि बच्चे की मौत तहखाने में आने के बाद हुई है, लेकिन बच्चा वहाँ कैसे पहुँचा? पुलिस इंस्पेक्टर 1.5-2 घंटे मुझसे सवालात करता रहा और मैं हर सवाल के जवाब में उसे सही मालूमात देता रहा। मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत क्या थी? मैंने कोई जुर्म नहीं किया था
اور بحیثیت ناول نگار میری شہرت بھی میرے لیے کافی تھی، میرے بے داغ کردار کا سب سے بڑا ثبوت تھی۔ انسپیکٹر بھی میری صاف گوئی اور سچائی سے شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے مجھے بتایا، گاؤں کے لوگ اس مکان کے بارے میں بڑے حساس اور جذباتی ہو گئے ہیں۔ اس مکان کی وجہ سے وہ کسی ناگہانی آفت کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ اس منحوس مکان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ اگر پولیس مجھے گرفتاری کا بہانہ کر کے پولیس اسٹیشن نہ لے آتی تو وہ لوگ مجھے مار ڈالتے۔ آخر میں انسپیکٹر نے مجھے مکان چھوڑ کر یہاں سے چلے جانے کا مشورہ دیا۔ انسپیکٹر کا مشورہ بالکل صحیح تھا، کاش میں انسپیکٹر کے مشورے پر عمل کرتا۔ اس واقعے سے حقیقتاً مجھے بے حد صدمہ ہوا اور میں نے مجرم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مجھے یقین تھا بچے کو ہلاک کرنے والا مجرم وہ بوڑھا، وہ بھیانک شخص ہے، تہہ خانے میں چھپا ہوا ہے۔ وہ یقیناً پاگل ہے جو کسی بھی دن مجھے بھی ہلاک کر دے گا۔ میں نے گھر پہنچتے ہی پستول میں گولیاں بھری اور ٹارچ لے کر تہہ خانے میں گیا۔ اندر اس وقت بہت ہی زیادہ گٹھن تھی اور اتنی زیادہ بو پھیلی ہوئی تھی کہ کسی بھی انسان کا وہاں رہنا ناقابل برداشت معلوم ہوتا تھا، لیکن میرے لیے اس حقیقت سے پردہ اٹھانا بہت ضروری تھا۔ گاؤں کے ان لوگوں کا وہ ڈر ختم کرنا بہت ضروری تھا۔ اندر جاتے ہی میرے پاؤں کی ٹھوکر سے ایک انسانی کھوپڑی گیند کی طرح لڑکتی ہوئی کسی پنجر سے جا ٹکرائی۔ میرا دل کانپ اٹھا اور میں حواس باختہ کھڑا اپنی حماقت کے متعلق سوچ رہا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ پولیس کو صحیح حالت سے باخبر کر دیتا اور پولیس خود مجرم کو گرفتار کر لیتی۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے ایک دم پلٹ کر دیکھا۔ مکروہ چہرے والا شیطانی بوڑھا اپنی آنکھوں کو ہاتھ سے چھپائے زور زور سے چیخنے لگا۔ وہ اب بھی سر سے پاؤں تک سفید چادر سے اپنے بدن کو لپیٹے ہوئے تھا جیسے کفن پہن رکھا ہو۔ اس رات کی طرح بالکل ویسا ہی تھا، مگر آج کچھ عجیب بات تھی اس کے جسم میں۔ اس کے چہرے کی رنگت اس دن بہت زیادہ پیلی تھی، کمزور تھا، بوڑھا تھا، لیکن آج انار کی طرح سرخ ہو رہا تھا اس کا چہرہ، اور جھریاں بھی کم تھیں، جوان لگ رہا تھا۔ پہلے کی نسبت بہت کم تھی جھریاں۔ اس کے کندھے بھی جھکے ہوئے نہیں تھے، بلکہ میرے سامنے آج وہ پہلوان کی طرح سینہ تانے کھڑا تھا۔ اس قوی ہیکل، اس مضبوط بوڑھے کو دیکھ کر گھبراہٹ کے عالم میں نے گولی چلا دی، جس سے اس کے سفید لباس میں 2 سوراخ ہو گئے، لیکن وہ پہلے ہی کی طرح سینہ تانے کھڑا رہا۔ میں نے دوبارہ گولی چلائی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں 2 گولیاں اس کے سینے اور ایک پیٹ میں لگی تھی۔ میں اس کو مطمئن دیکھ کر ڈر گیا اور تہہ خانے سے بھاگ نکلنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ہم دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے موقع کی طاق میں کھڑے ہوں۔ میرے پاس پسٹل تھی اور بوڑھے کو قد و قامت اور قوت کے اعتبار سے مجھ پر برتری حاصل تھی، یعنی مجھ سے زیادہ وہ مضبوط تھا۔ لیکن مجھے حیرت ہے تو صرف اس بات پر کہ وہ اپنی آنکھوں کو ہاتھ سے چھپائے۔ طویل مدت تک تاریکی میں رہنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں روشنی میں پھٹ جاتی اور وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ بس یہ خیال آتے ہی میں نے ٹارچ کا رخ براہ راست اس کی آنکھوں پر کر دیا۔ پھر کیا تھا، وہ چیختا چلاتا تڑپتا ہوا درد سے تہہ خانے کے اندرونی حصے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ 1 ماہ مزید گزر گیا۔ اس دوران میں بوڑھے کا تہہ خانے سے باہر آنے کا انتظار کرتا رہا کہ کبھی تو وہ آئے گا، لیکن مقصد پورا نہ ہوا۔ ان حالات میں پولیس کو اطلاع دینا میرے لیے مجرم قرار دینے کے برابر تھا۔ خونی بوڑھے کے نہ پکڑے جانے کی صورت میں میرے لیے خطرہ تھا، جس کے ثبوت میں تہہ خانے میں پڑی ہوئی انسانی ہڈیاں اور ڈھانچے موجود تھے، اور بچے کی لاش کا کچھ بچا ہوا حصہ بھی ابھی تک تہہ خانے میں موجود تھا۔ وقت کے تیور بدلے اور پھر ایک دن حالات نے رخ تبدیل کر لیا۔ اس مرتبہ ایک نیم مردہ بکرے کو ثبوت کے طور پر پیش کر دیا گیا، یعنی گاؤں والوں نے میرے خلاف احتجاج کیا کہ میں نے ایک بکرے کو زخمی کیا ہے جس کی گردن شدید زخمی تھی۔ پولیس نے میرے خلاف رپورٹ نہیں لکھی، بلکہ جرم کو تسلیم نہیں کیا کہ کسی بھوکے جنگلی جانور نے حملہ کر کے بکرے کو زخمی کر دیا ہے، لیکن اس طرح آخر کب تک جرم چھپا رہ سکتا تھا؟ گاؤں والے میرے پیچھے پڑ چکے تھے۔ میری نگرانی کی خاطر مسلح نوجوانوں پر مشتمل 2 گروپ ترتیب دیے گئے۔ ان میں سے 5 آدمیوں کا ایک گروپ دن کے وقت نگرانی کرتا اور دوسرا رات کو۔ تقریباً 1 ہفتے بعد آخرکار ان کو محنت کا پھل مل گیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے اصل مجرم کے بجائے مجھے پکڑ کر مجرم ٹھہرا دیا۔ وہ رات بڑی ہی بھیانک اور اداس تھی۔ اچانک میری طبیعت بے چین ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے آج رات کچھ ہونے والا ہے۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ بہت دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد
پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر چہل قدمی کے لیے نکلا۔ ابھی چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ میرے سامنے بندوق لیے اکبر کھڑا ہو گیا۔ میں چونک گیا، سوچا کہ وہ شاید بوڑھے مجرم کو پکڑنے آیا ہے، اسے بھی کسی نہ کسی طرح تہہ خانے کا علم ہو گیا ہے۔ میرے دل میں آئی کہ اکبر کو صحیح حالات سے آگاہ کرنا چاہیے، اس میں میری اپنی بہتری ہے۔ میں نے اکبر کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ میری باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے خود کو جیل کی کوٹری میں پایا۔ مجھ پر الزام ہے کہ میں اکبر کا قاتل ہوں۔ اکبر کی شہ رگ کٹی ہوئی تھی اور مجھے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا، حالانکہ میں خود نہیں جانتا کہ اکبر کو کس نے قتل کیا۔ اور اگر یہ خیال ظاہر بھی کر دوں کہ قتل اسی بدرو بوڑھے خبیث شیطان نے کیا ہے جو تہہ خانے میں موجود ہے، تو کون مانے گا؟